الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نماز کے بعد نکاح کی مجلس ہے. نکاح کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. دنیا میں جتنی قوم آباد ہے، ساری قومیں اپنے اپنے اعتبار سے نکاح کرتی ہیں. نکاح کا فلسفہ اسلام میں کیا ہے؟ نکاح کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شانہ کے نام کی برکت کا ظہور نکاح میں ہوتا ہے. بہت سارے آدمی ہیں اپنی ضرورت کے لیے ایک مرغی ذبح کرتے ہیں تاکہ اس کو پکائے اور کھائے. مرغی کو زمین پر لٹاتے ہیں، چھری اس پر چلاتے ہیں، یا مشین میں رکھ دی جاتی ہے، چھری اس پر چلاتے ہیں. ایک مسلمان ہے، وہ بھی مرغی کو زمین پر ذبح کرتا ہے، وہ بھی چھری چلاتا ہے. جہاں تک زمین پر یا مشین پر کاٹنے کا مسئلہ ہے تو مسلمان بھی اس کو ذبح کرتا ہے، غیر مسلم بھی اس کو ذبح کرتا ہے. لیکن مسلمان اللہ تعالی شانہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، اور دوسرا اللہ کا نام نہیں لیتا. مرغی بھی ایک ہی ہے، ذبح کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، اور مقصد کھانا ہے. ایک جگہ پر ایک مسلمان نے اللہ کا نام لیا اور ایک جگہ پر ایک غیر مسلم نے اللہ کا نام نہیں لیا. مرغی ذبح ہو گئی، کھانا پک گیا، لیکن یہ کھانا جو مسلمان نے ذبح کیا ہے مسلمان کے لیے حلال ہوا، اور دوسرے نے اس کو ذبح کیا وہ حرام ہوا. مرغی ایک، ذبح کرنے کا طریقہ ایک، اللہ کے نام کی برکت کہ اللہ کا نام لیا وہ حلال ہو گئی، اللہ کا نام نہیں لیا وہ حرام ہو گئی. نکاح کا بھی حال یہی ہے. ایک اجنبی مرد ہے، ایک اجنبی عورت ہے، وہ آپس میں ملے، اپنی خواہشات کو پورا کیا. آدمی نکاح کرتا ہے، نکاح میں بھی ایک مرد ایک اجنبی عورت سے ملتا ہے، اپنے خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. ایک آدمی نکاح کے ذریعے سے اللہ کا نام لے کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، یہ اس کے لیے حلال ہے، صدقہ ہے، ثواب ہے. اور ایک آدمی اپنی ضرورت کو اللہ کا نام لیے بغیر، نکاح کے بغیر ایسے ہی پوری کرتا ہے. خواہش دونوں میں پوری ہوتی ہے، لذت دونوں میں آتی ہے، وقت دونوں میں صرف ہوتا ہے، لیکن نکاح والا عمل حلال ہے، صدقے کا ثواب ہے، اور یہ عمل حرام ہے، گناہ ہے. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. آج کل مسلم معاشرے میں عام طور پر ہمارا نوجوان جو نکاح کرتا ہے تو عام مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی جوان ہے، طاقت ہے، اللہ نے قوت دی ہے، آدمی اپنی طاقت کا استعمال نکاح کے لیے کرے. لیکن نکاح کی شریعت اسلام میں حیثیت اور ہے. جتنے بھی آدمی نکاح کرنے والے ہیں، جو بھی ہمارا بھائی نکاح کر رہا ہے، نکاح سے پہلے وہ نیت کرے. ایک نیت تو یہ کرے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. دوسری نیت یہ کرے کہ میں اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے نکاح کر رہا ہوں. اور تیسری نیت یہ کرے
اس نکاح کے ذریعے سے حق تعالی شانہ مجھے کثرت سے اولاد عطا فرمائیں گے، جس اولاد کی کثرت پر امت کثیر ہوگی، اور امت کی کثرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں فخر فرمائیں گے۔ آپ کے فخر کا سبب انشاءاللہ یہ اتباع سنت میں کیا ہوا میرا نکاح ہوگا۔ عام طور پر نکاح کے موقع پر نکاح کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، بہت سارے فضائل ہم نے سن لیے ہیں۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ نکاح کرنے والی ہماری بیٹی اور نکاح کرنے والا ہمارا بیٹا، اگر ان کو بتلایا جائے کہ میرے بیٹے تمہارے نکاح میں جو ایک بیٹی دلہن بن کر آ رہی ہے اس کی حیثیت اور مقام کیا ہے، اور بیٹی کو یہ بتلایا جائے کہ تم اللہ کے نام کی نسبت پر جس شوہر کے نکاح میں، جس آدمی کے نکاح میں جا رہی ہو، اس شوہر کا مقام اور حیثیت کیا ہے۔ بہت ساری تیاریاں نکاح کے موقع پر ساری قوموں میں ہوتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، ہماری تیاری میں ایک تیاری یہ بھی ہے، ہم اپنے نوجوان بیٹوں کا ذہن بنائے، ہم اپنی نوجوان بیٹیوں کا ذہن بنائے کہ بھئی تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہاں مجمع مردوں کا ہے، لیکن فضیلت کے لیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بتلا سکے، میں مختصر عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی عورت کا انتقال ہو گیا اور انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو جو عورت شوہر کی رضامندی کی حالت میں انتقال کرے، شوہر کے راضی ہونے پر اللہ تعالیٰ اس مرنے والی عورت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب مقام دے دیے، حیثیت کیا ہے شوہر کا، کم سے کم ہماری ماں بہن بیٹیاں جانیں کہ جس شوہر کے نکاح میں جا رہی ہوں اس کا مقام اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی عورت اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے۔ مقام ہے شوہر کا، حیثیت ہے شوہر کی، رتبہ ہے شوہر کا۔ آج نہ ہمارا بیٹا اس سے واقف ہے، نہ ہماری بیٹیاں اس سے واقف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ اذا صلت خمسا وصامت شهرا واطاعت زوجته قیل لها ادخلی فی الجنہ بأی باب شئت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، رمضان کے فرض روزے رکھے، اور یہ بھی ہیں وحفظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور چوتھے نمبر پر اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ 4 کام کر لے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ کل قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا، اللہ کی اس بندی سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ یہ مقام کس کا ہے؟ یہ مقام شوہر کا ہے، یہ مقام اللہ کی عبادت کا ہے، یہ مقام اپنی عفت اور پاک دامنی کا ہے، یہ مقام شوہر کی اطاعت کا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں شوہر کے مقام سے واقف نہیں ہیں، لیکن مجمع ماشاءاللہ مردوں کا ہے۔ میں مردوں کو بتاؤں گا کہ جو عورتیں ہمارے نکاح میں آ رہی ہیں، ان عورتوں کی حیثیت کیا ہے، ان عورتوں کا مقام کیا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب العباد الی اللہ تعالی انفعهم عیالہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے بندوں میں اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے وہ بندے جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں،
وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کو نفع پہنچائے، اپنی بیوی کو نفع پہنچائے. یہ عورت کا مقام ہے. جو عورت نکاح کی نسبت پر ہمارے نکاح میں آ رہی ہے، ہمارے عقد میں آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور آگے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، شر الناس المقید علی اہلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ تنگی کا معاملہ کرے، سختی کا معاملہ کرے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا خیارکم خیارکم لنسائہم. اگر کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی اور اگر کوئی بڑے سے بڑا محدث اور عالم دین ہم میں سے کسی آدمی کے بارے میں یہ گواہی دے دے کہ سارے مومنین میں کمال ایمان والا فلاں شخص ہے، ہمیں خوشی ہوگی یا نہیں؟ ہمیں اطمینان ہوگا یا نہیں کہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی نے اللہ کی سرزمین پر اپنے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی دی. کون گواہی دے رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں کہ تم سب میں کمال ایمان کے اعتبار سے کامل ایمان والا مرد وہ ہیں جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے اچھے اخلاق والا ہو. خیارکم خیارکم لنسائہم. تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو اپنے عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کا معاملہ کرے، بہترین معاشرت کا معاملہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات فرمائے، اور خالی ارشادات فرمائے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات پر عمل کر کے بھی دکھلایا کہ ہمارے گھر میں رہنے والی ہماری عورتوں کے ساتھ ایک شوہر کس طرح زندگی گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی عورت کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے. عورت کی ہم خدمت کریں، عورت کو ہم پانی پلائے. ہم تو سیٹ ہیں، چلو پانی لاؤ، چلو ایسا کرو، چلو ایسا کرو. تجھے دکھتا نہیں، تجھے سمجھ میں نہیں آتا. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے اپنی عورت کو پانی پلایا اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے. ایک صحابی نے اس بات کو سنا، مجلس سے فراغت ہوئی، اپنے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد پانی لیا اور اپنی عورت کو پلایا اور کہا میں نے اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، اس لیے میں نے اس پر عمل کیا. میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. ذرا آپ کو بتاؤں کہ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. میں پھر عرض کروں گا، اگر دنیا کا بہت نیک صالح آدمی کہے کہ تم سب میں بہترین آدمی فلاں ہے، ہمیں خوشی ہوگی کہ بھئی اچھے آدمی نے ہمارے بارے میں اچھے ہونے کی گواہی دی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرتا ہو، اچھے اخلاق کا معاملہ کرتا ہو، ہمدردی کا معاملہ کرتا ہو، حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہو. اور تم سب میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہوں. روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے خود سلام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ روزانہ عصر کے بعد، اور ایک روایت میں ہے کہ صبح اور شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے تھے.
اور پوری حدیث کا ذخیرہ، ایک ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے کسی زوجہ مطہرہ کو ایک تماچا مارا ہو۔ آخری ایک بات عرض کروں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، آپ کی باری ہے، عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آپ کو کوئی ضرورت ہوئی، جس ضرورت کی وجہ سے آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھی کہ میرے آقا آج میری باری میں کسی دوسری بیوی کے یہاں تشریف لے گئے، دروازہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المومنین حضرت میمونہ عرض کرنے لگی دروازہ نہیں کھولوں گی۔ کہا کہ کھولیے، کہا نہیں کھولوں گی، آپ میری باری میں کسی اور کے یہاں تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر فرمایا کہ میں کسی بیوی کے یہاں نہیں گیا تھا، میں تو قضائے حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کی ضرورت کے لیے گیا تھا۔ تب حضرت میمونہ نے دروازہ کھولا اور اندر تشریف لائے۔ یہ ہمارے آقا کے اخلاق، یہ ہمارے آقا کی ملنساری اپنی زوجہ مطہرہ اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھے۔ آج بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بر صغیر کی عورتیں حور ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا، غمخواری کا، محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورتیں علم کے اعتبار سے ناواقف ہیں، لہذا تم ان کی ناواقفیت پر صبر کرو، سکون اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، اس طرح تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے۔ اے کاش کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق ایک مردوں کے اوپر اپنی عورتوں کے بتلائے ہیں اور جو حقوق ایک عورت کے اپنے مردوں پر بتلائے ہیں، دونوں ان حقوق سے واقف ہوتے اور واقف ہونے کے بعد اس کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارتے، مسلمان کا ایک ایک گھر امن و سلامتی کا گہوارہ ہوتا۔ حق تعالی شان ہمیں عورت ہونے کے ناطے شوہروں کے اور شوہر ہونے کے ناطے عورتوں کے حقوق کو پہچاننے کی اور پہچان کر ادا کرنے کی قوت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آنے ہونے والے نکاح کو اللہ تعالیٰ بے انتہا خیر و برکت والا نکاح بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔